الرحیم۔ تم پر مہر کا کچھ مطالبہ اور پکڑ نہیں، اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو، گنجائش والے کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق اور تنگ دست کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق جوڑا دینا فائدے کے موافق واجب ہے معاملے کے اچھے لوگوں پر۔ اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ اور اس کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا آدھا معاف کر دے، یا یہ کہ وہ شخص رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، اور تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ حفاظت کرو سب نمازوں کی، عام طور پر اور درمیان والی نماز کی خاص طور پر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے کہ تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریقے سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کرے اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک فائدہ اٹھانے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جائے۔ ہاں اگر خود نکل جائے تو تم کو کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہے۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا فائدے کے موافق یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس امید پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس قصے میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ ایسا کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اللہ تعالیٰ کمی کرتے ہیں، فراخی وسعت کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لے جائے جاؤ گے۔ اے مخاطب، تم کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ ان پیغمبر نے فرمایا، کیا یہ احتمال وہم و اندیشہ نہیں کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو تم اس وقت جہاد نہ کرو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے بیٹوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کو ہم پر حکمرانی کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کی بنسبت ہم حکمرانی کے زیادہ حقدار ہے، اور ان کو تو کچھ مالی گنجائش بھی نہیں دی گئی۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو چنا ہے، اور تمہیں دوسرے علم اور جسامت یعنی بھاری بھرکم ہونے اور ڈیل ڈول میں ان کو زیادتی دی ہے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنا ملک
جس کو چاہے دے، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔